ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کسی جگہ پڑھا، فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں وہ لگا ہے جس کو لگی ہے، جس کو، اور لگی اس کو ہے جو اوروں کو لگانے میں لگا ہے. کہ اب یہ ہر وقت اس کی فکر ہے کہ بھائی یہ بھی دیندار بن جاوے، اس کو علم مل جاوے، یہ نمازی بن جاوے، یہ اعمال کا پابند ہو جاوے، ایک نافرمان بیٹا ہے والدین کا فرما بردار بن جاوے، یہ اللہ کی زمین پر گناہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، نیکی کرنے والا بن جاوے. اندر ہر وقت یہ داعیہ ہو. کسی پر نظر پڑ رہی ہے تو اس کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھتے ہمارے اندر داعیہ ہو کہ کیسے اس کی صلاحیت کام پر لگ جاؤ. پھر سمجھنے سمجھانے کا ایک ملکہ پیدا ہوگا. ہاں، بات رکھنے کا طریقہ آئے گا. یہ عملی چیز ہے. جیسے کتابت عملی چیز ہے، کتابت کرتے ہیں، کتابت کا شعبہ ہوتا ہے تو اس میں ایک آدمی اس کتابت کی ساری کتابیں پڑھ لے، کاتب بن جائے گا. بولو نا بھائی، نہیں بھائی، سال بھر لگ جاتا ہے شوشے ٹھیک کرنے میں، لگ جاتا نہیں، لگ جاتا شوشے ٹھیک کرنے میں پورا سال گزر جاتا، تب جا کے آدمی کو قلم پکڑنے کا ملکہ آتا ہے. ایسے بات سمجھانے کا ملکہ ہے. ایسے آدمی کو جس میں طلب نہیں ہے، سننے کا داعیہ نہیں ہے، وہ چاہ نہیں رہا ہماری بات سننا، ایسے آدمی کو ہمیں بات کرنی ہے. ایک کورس ہوتا ہے عصری علوم میں، MBA کرواتے ہیں آج، بزنس مینجمنٹ کا ایک کورس ہوتا ہے MBA. تو ایک لڑکا اسٹوڈنٹ، میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کو کیا پڑھاتے ہیں اس میں، یہ جو MBA کرواتے تم کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو اس نے بہت مختصر میں مجھے سمجھا دیا. اس نے کہا کہ ٹکلے کو کنگا کیسے بیچنے کا وہ سمجھاتے ہیں، جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے اور اس کو کنگا بیچنا ہے. یعنی جس چیز کی سامنے والے کو حاجت نہیں ہے اور وہ چیز کی حاجت اس کو سمجھا کر اس کو بیچنا ہے. جیسے آج کل مارکیٹنگ ہو رہا ہے پورا، آپ اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ ضرورت سے زائد چیزیں خرید رہے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے. 10 جوڑی چپل کسی کے پاس پڑے ہیں، وہ پہنے گا 10 جوڑی؟ 50 جوڑی کپڑے پڑے ہیں، پہنتا ہے کوئی؟ ارے پہنتا ہے. پارکنگ میں 3 بائیکیں پڑی ہیں، وہ چلاتا ہے. لیکن ایسا ماحول بنایا بزنس کا، لوگوں کو سمجھانے کا، کہ وہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر جو ضرورت کی چیزیں نہیں تھی وہ بھی پکڑا دی. 3 موبائل ہیں کسی کے پاس، اور ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ضرورت سے زائد، اس کا ایک ماحول مارکیٹنگ کا بنا. انہوں نے دعوت دی اپنی چیزوں کی، پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس کو کھول کر پیش کیا، چھوٹے بن کر، اور گھر گھر گئے، در در پھرے اور پھر رہے. ارے پھر رہے نہیں پھر، اور بات کرتے ہیں لوگوں سے، جہاں موقع ملا رابطہ کرتے ہیں. سر کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، ٹھیک ٹھاک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، ہماری ایسی چیز ہے، آپ لوگ ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. وہ گالیاں دے رہا ہے سامنے والا، ارے بھائی سر ایسی بات نہیں، آپ ایسا کر رہے. وہ کہہ رہا کہ ہم کو نہیں. ارے بھائی آپ دیکھ تو لو سر. ارے ہوتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہ طریقہ لے لیا جو ہمارا تھا، اپنی دنیا بنانے کے خاطر، تجارت کے خاطر. ہمارا طریقہ یہ تھا لوگوں کو سمجھانا، جانا، خوشامد کرنا، منت کرنا. دیکھو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں اس پر ذرا غور کریں. من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالتی ولہ الجنہ. کیسے 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 کلمات، ایسے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. حیات الصحابہ کی جو پہلی جلد ہے اس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی دعوت کے واقعات کو لکھا ہے کہ کیسے لوگوں کو سمجھایا، 1 کو 2 کو 10 کو 20 کو، دیہاتیوں کو، شہریوں کو، سرداروں کو دعوت دی آپ نے. گلیوں میں دعوت دی، بازار میں دعوت دی، مینا میں دعوت دی، عرفات میں دعوت دی، اور مختلف جگہوں پر آپ کے دعوت کے واقعات. اس لیے یہ جو 24 گھنٹہ ہمارا ہے اس میں اس کی زبردست مشق ہے کہ دیہاتیوں کے پاس جائیں گے. دیہاتوں میں، شہر کے جو بچھڑے علاقے ہوتے ہیں، شہر کے قرب و جوار میں جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہیں، یہ سورت ہیں، بروڑا ہیں، بھروچ ہیں، یہ انکلیشور میں ہیں، جھوپڑ پٹیاں جہاں عام غریب مسلمان رہتے ہیں. آپ وہاں جاؤ گے، اندر گھسو گے، پتہ چلے گا کہ وہاں 50% سے زائد ایسے ملیں گے جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے ان جھوپڑ پٹیوں میں، جن کی یعنی ہفتے بھر میں جمعہ بھی نہیں ہو رہی. ابھی احمد آباد کے ایک علاقے میں ہم لوگ تھے، ایک ایریا ہے پورا، وہاں ان کے حساب سے کچھ 12-14 ہزار مکان ہے اس علاقے میں. میں نے پوچھا مسجدیں کتنی ہیں؟ 13 مسجدیں. ایک مسجد کی کیپیسٹی کتنی ہے جس میں آدمی آوے سماوے؟ بولے کسی مسجد میں 80 آدمی ہے اور کسی میں 200-250 بھی ہے. 1-2 مسجدیں ایسی ہیں جس میں 400-500 آ جائے. تو اپنے اوسط نکالیں، ساری مسجدوں میں اپنے 200-200 آدمی گنے، 250-250 آدمی گنے، تو 12 مسجدوں میں کتنے آدمی ہوئے؟ اپنے 250 آدمی گنے ایک مسجد میں، تو 12 مسجدوں میں کتنے آدمی ہوں گے؟ بولو نا بھائی، حساب تو پڑھتے نہیں ہیں.
3000 آدمی ہوئے تقریباً. کتنے آدمی ہوں گے؟ 12 مسجدوں میں 250 کے حساب سے کتنے ہوں گے؟ 3000 آدمی ہوئے. اور وہاں 13,000 گھر ہیں. ایک گھر میں اگر ہم 2 بالغ شمار کرتے ہیں تو کتنے بالغ ہوں گے؟ 26,000 تقریباً. اب مسجدوں کی کیپیسٹی اتنی ہے، مسجدوں کی کیپیسٹی، اور کئی میدان میں کہیں نماز تو ہو نہیں رہی جیسے عید کی ہوتی ہے. گویا کہ وہاں اکثریت وہ ہیں کہ جن کا جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام نہیں. وہ جو 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں وہ خالی، باقی 5 وقت کی نماز کا ہم حساب کریں گے تو بہت 0.% میں نکل جائے گا. 1%، 2%، 5% نماز کی جو اہم ترین فریضہ ہے. یہ جو ہماری محنت ہے اس سے یہ ہے کہ ہمارے جتنے مدرسے اگر سارے بڑے طلبہ اس طرح جماعتیں بنا کر جھوپڑ پٹیوں میں، دیہاتوں میں چلے جاوے، ہفتے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، تو کتنے مسلمانوں تک ہمارا پہنچنا ہوگا، اور ان کا کلمہ صحیح ہوگا، ان کی نماز صحیح ہوگی، اعمال کی طرف ان کی زندگی آئے گی. یہ اس سے مطلوب ہے. اور ہمارے اندر ایک درد پیدا ہوگا، پھر گھر جانے کو جی نہیں چاہے گا. گھر والے آپ کو بلا رہے ہوں گے، آپ ان کو تقاضا کر دیکھو ایسا کوئی کام ضروری تو ہے نہیں میں گھر آ جاؤں، کہ چچا کے بیٹے کی شادی ہے، میرا آنا ضروری نہیں، میرے بغیر شادی تو ہو جائے گی. اتنا وقت ہم یہاں لگا دیں گے، کسی کا کلمہ صحیح ہو جائے گا. کئی پھوپھی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بلا رہے وہاں پر، اور عامتاً پتہ ہے کہ اس وقت کی شادیوں کا کیا حال ہے. آدمی جاتا ہے تو آدھے سال بھر کا جو نور حاصل کیا ہے سارا وہاں چھوڑ کے آ جاتا ہے. بے حیائی ہے وہاں پر، اختلاط ہے مردوں عورتوں کا. ایک آدمی وہاں گیا ہے، اس کے مقابلے آدمی یہاں کہ بھئی چلو 12-15 کی جماعت ساتھ میں ان کی چلے جا کر کسی کے ایمان کی، کسی عمل کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. تو پھر آپ انشاءاللہ گھر جانے کے مقابلے میں قرب و جوار میں جانے پر کو ترجیح دو گے انشاءاللہ. تو فکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون طے کرتے ہیں کہ ہر 15 دن میں 1 مرتبہ، یعنی مہینے میں 2 بار 24 گھنٹے لگائیں گے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرماوے. دوسرے طلبہ کو بھی اس کی ترغیب، دوسرے طلبہ کو جس ہفتے انجمن ہے اس ہفتے تشکیل نہ کرے ان کی، اس ہفتے انجمن میں شریک ہو جائے، آپ حضرات بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور جو دوسرا ہفتہ خالی ہے اس میں تشکیل کریں تاکہ 24 گھنٹے لگا. گھر جا رہا ہے اس کی ضرور تشکیل کریں کہ وہ بجائے وہاں جانے کے یہاں چلا جائے. اللہ یہ کہ کوئی ایسا ضروری کام ہے جس کے بغیر نہیں ہے اور جا رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی کوشش اس کی کریں کہ 24 گھنٹوں کے ذریعے سے مدرسے کے قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، تو وہاں ہمارا پہنچنا ہو. بہت ضروری ہے کہ ہمارا عوام سے اختلاط بڑھے. دینی نسبت ہماری کوئی غرض نہیں، ہمیں کسی کی چائے نہیں پینی، لیکن دین کے خاطر، اللہ کے واسطے اور ان کے آخرت کے واسطے ہمارا اختلاط ان سے بڑھے، مدرسوں سے ان کا ربط بڑھے. یہ جب شکل و حرکت ہوگی اس طرح سے تو انشاءاللہ ان کا بھی ربط مدرسوں سے بڑھے گا، ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی.